نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین، آج ہم ضیاء رمضان کے عنوان سے مستقل سلسلہ گفتگو کا قسط وار آغاز کر رہے ہیں۔ آج پہلے پروگرام میں رمضان المبارک کے حوالے سے فضائل کے عنوان پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ شہر مبارکن، وہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور اس کی راتوں کی عبادت کو اللہ نے سنت قرار دیا ہے، اور جو شخص اس میں ایک نیکی کرے گا وہ گویا کہ ایسا ہے جیسے اس نے باقی مہینوں میں فرض ادا کیا، یعنی نفلی عمل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ، اور جس کسی نے
کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا، لذنوبہ، اس کے گناہ بخش دے گا، وعتق رقبتہ من النار، اور اللہ کریم اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجِيرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے ثواب کے برابر اجر دیا جائے گا، جبکہ روزہ دار کے اجر میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک اس بات کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی مسلمان کا روزہ افطار کرائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ساری فضیلت اس شخص کو بھی حاصل ہوگی جو کسی روزے دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ کے ساتھ یا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ افطار کرائے گا یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے گا۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اللہ رب العالمین اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا یہاں تک کہ پھر اسے پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیان یعنی دوسرا عشرہ یہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے گا، نرمی اختیار کرے گا، یا آج کے دور میں یوں سمجھ لیں جو اپنے ماتحت پر، اپنے نوکر پر، اپنے سبارڈینیٹ پر نرمی اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح مشہور حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کریم آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے وہ فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ان تینوں حروف کا مدعا یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، گویا کہ یہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے جس میں انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، اللہ رب العالمین مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور فرمایا وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمان کے لیے ایسے کام آسان بنا دیے جاتے ہیں جو اسے جنت الفردوس میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، اور ایسے کام اس کے لیے مشکل بنا دیے جاتے ہیں جو انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصیام جنت، کہ یہ روزے ڈھال ہیں۔ اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہیں، اسی طرح اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہیں، اور دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رہنمائی بھی فرمائی کہ جب ایک انسان روزہ رکھے تو اس کے ظاہر اور باطن کا روزہ ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عام شخص وہ ہے جو صرف پیٹ اور شرمگاہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی پیٹ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے اور حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا۔ لیکن خاص لوگ جو ہیں ان کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کا، اپنے کان کا، اپنی ناک کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے پیٹ کا، الغرض پورے بدن کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا جو خلاف شرع ہو، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان سے ایسا کوئی کام سرزد نہیں ہوتا جو خلاف شریعت ہو۔ اور پھر اس سے بھی ایک اوپر درجہ ہے جو اللہ کے خاص الخاص بندوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ حالت روزہ میں ہوتے ہیں تو اللہ کی ذات کے سوا ان کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے ظاہر کا روزہ رکھتے ہیں وہاں ہم اپنے باطن کا بھی روزہ رکھیں تاکہ لعلکم تتقون کا مفہوم پورا ہو سکے اور اللہ کریم ہمیں تقوی کا نور عطا فرمائے۔